أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ الحجرات آیت نمبر 2 اور 3 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل ایمان کو جو ہے گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ آپ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہے. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع انسانوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول، آپس میں ایسے باتیں نہ کرو اور جہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اونچی آواز سے بات نہ کرو. جہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرو. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مجلس میں کچھ صحابہ کرام کی آوازیں جو بلند ہو گئی، تو جیسے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اہل ایمان کی آوازیں بلند کیوں ہو رہی ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بات کیوں کر رہے ہیں. اللہ کو اتنی بات بھی پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا اعلیٰ اور رفع کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز سے باتیں کی جائیں، یا آپ سے اس انداز سے بات کی جائے کہ جو ہے بات کرنے والے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے. اللہ بات ہے کہ اگر ایسا کرو گے ہو سکتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ دیا. یہ متقی انسان ہے، اور جو آوازیں پست نہیں رکھتے اس میں وہ تقوی سے خالی ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو حجرات کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، یا محمد اخرج علینا، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. یہ بدوی انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تھے، ان کا طرز عمل بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کی بجائے آپ کے حجروں کے باہر آپ کو پکارتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ جو ہے خود بخود جو ہے تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان. اب اگر یہ اس گائیڈ لائن پر عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے باہر پکارنے سے باز آ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سامنے پست آواز سے بات کریں گے، بلند آواز سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔